الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن
مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات اور جملہ عبادات میں اس اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں۔ جو خالص اس اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ نے قرآن پاک میں اسی کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد انگنت نبی کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے معجزات، اعزازات، انعامات عطا فرما کے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان ہے، جو بھی میری اطاعت کرے گا وہی شخص، وہی بندہ جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بہت سارے نبیوں کا ذکر خیر کیا ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سارے نبی رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے واقعہ، قصہ، ذکر خیر قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا واقعہ اور قصہ قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا۔ ہم ایمان والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ایمان ہے، چاہے ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے یا قرآن پاک میں نہیں بیان کیا گیا۔ جتنے بھی نبی اور رسول آپ سمیت اس دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے، ایک ایمان والا مومن بندہ ان تمام نبیوں رسولوں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ لیکن ان نبیوں میں سے کچھ نبی اور رسول ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ نبی اور رسول ان کی جماعت ہے
ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، برتری عطا کی ہے۔ تو جو نبی اور رسول اللہ نے ان کو خاص مقام عطا کیا، ان میں سے ایک نبی اور رسول کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ اولو العزم رسول ہیں۔ تو ان میں سے ایک نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، ان پر ایمان رکھنا اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ماننے کا ویسے ماننا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم بھی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے، جس کلمے کو القاء کیا اس اللہ نے مریم کی طرف، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ، بلکہ اس سے آگے، کہ جنت کو حق مانتا ہے، جہنم کو بھی حق مانتا ہے، تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہو، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو ضرور لازمی طور پر جنت کے اندر داخل کرے۔ تو یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر کیا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو جو ماننے والا ہے اور ویسے مانتا ہے جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے۔ عیسیٰ ابن مریم، اللہ اکبر، ان کی پیدائش ہی معجزاتی طور پر ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جہاں عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کی یہ کرامت ہے، کیونکہ ولی کو اللہ کرامت عطا کرتا ہے اور نبی کو اللہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں بی بی مریم کے لیے اللہ اکبر ایک ولایت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا کی، تو کرامتی طور پر یہ پیدا ہوئے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پیدائش اور ان کا دنیا میں آنا یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر پیدا کیا، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اے مریم تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے، جو اللہ کا کلمہ ہوگا اور وہ بڑا ہی عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے۔ اور یہ آپ نے پچھلی دفعہ سماعت فرمایا، اس پر مریم نے تعجب کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے مریم تیری بات کہ تیرا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، لیکن بغیر باپ کے بیٹا تجھے عطا کرنا یہ اللہ کہتا ہے میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور یہی شبہ لگا عیسائیوں کو کہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اپنے عقائد کا
کے سامنے اپنے عقائد رکھے، آپ کو تبلیغ کی اپنے عقائد کی، تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک اتارا، سورۃ آل عمران اللہ نے نازل فرمائی، اس کی آیات اتاری اللہ نے۔ تو حضرت عیسیٰ کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے پھر اللہ نے ان کے اس قول کا اور ان کی اس بات کا بھی رد کیا جو وہ کہتے تھے نا حضرت عیسیٰ کو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر کہتے کہ دیکھو عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے، تو معاذ اللہ اگر عیسیٰ کا کوئی باپ دنیا میں نہیں ہے تو باپ کون ہوا؟ اللہ۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ اللہ نے پھر قرآن پاک میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کا مثل آدم، آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اس اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو مٹی سے بنا کے پھر اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، بن جا انسان، فیکون، اللہ کہتے ہیں آدم اس طرح مارز وجود میں آئے اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، جو اللہ بات کہتا ہے وہی سچی بات ہے، فلا تکن من الممترین، اور اے نبی جی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، شک نہ کریں اللہ کی بات میں۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ عیسیٰ کو اللہ نے معجزاتی طور پر پیدا کیا ہے اور اپنے لفظ کن کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہو جا، تو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اب یہ اللہ کا کلمہ، اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ۔ اللہ کے کلمے سے مراد یہ نہیں ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے کلمے سے مراد تو معاذ اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر کن کے ساتھ کلمے کی وجہ سے ہی کوئی بیٹا بنتا نا تو پھر اللہ کے کلمات تو لامحدود ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی آپ ان کو کہہ دو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر کی سیاہی بن جاتی اور اسی طرح درختوں کی قلمیں بن جاتی اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیتی، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو، یہ سیاہی اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا جاتا اور جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا کے ان کو لکھنا شروع کر دیا جاتا۔ فرمایا لا نفید البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، وہ ساری کی ساری کلمیں ختم ہو جاتی لیکن اللہ کے کلمات کو کبھی نہ لکھا جا سکتا۔ اگر کلمے کی وجہ سے ہی کوئی رب الہ بنتا، اللہ کا بیٹا بنتا، تو پھر اللہ کے کلمات تو لامحدود ہیں، ان کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے خاص روح ہے۔ اب یہ اس روح کی وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کی روح ہے، معاذ اللہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے حضرت جبریل کو بھی تو روح قرار دیا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر جو خاص رات ہے، جو برکت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، والروح اور روح اترتی ہے، فیہا اس رات میں بھی اذن ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ہر چیز کا حکم لے کے، ہر چیز کا فیصلہ لے کے۔ اور یہاں روح سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور خاص اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح یعنی جبریل اترتے ہیں، تو روح سے مراد وہاں جبریل ہے اور یہاں مراد حضرت عیسیٰ ہے۔ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، روح اللہ، اللہ کی طرف سے روح، یہ خاص طور پر اعزاز اللہ نے بخشا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا رسول اللہ، اللہ کا رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ قرآن میں اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ کیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اونٹنی، نہیں، اونٹنیاں تو ساری اللہ کی طرف سے پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک مرتبہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی اونٹنی کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کی نسبت اللہ کی طرف، یعنی بیت اللہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اسی طرح کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، روح اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیدا کیا معجزاتی طور پر۔ جب بشارت دی نا بی بی مریم کو تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ اے مریم، اللہ تجھے بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے، وہ بیٹا اللہ کا کلمہ ہوگا، اور وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو مقام و مرتبہ عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ گود میں بھی بات کرے گا لوگوں سے، وہ ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا لوگوں سے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اس کو کتاب سکھائے گا، اللہ اس کو حکمت عطا کرے گا، اللہ اس کو تورات سکھائے گا، اللہ اس کو انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمائے گا۔ ساری کائنات کا وہ نبی رسول نہیں ہوگا، صرف بنی اسرائیل۔ یہی وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو ہے نا وہ گود میں بھی بات کرے گا۔ جب گود میں بات کی، بلکہ اس سے ہٹ کے سورۃ صف کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے اے بنی اسرائیل، مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، اور اسی طرح وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت سنانے آیا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد بھی ایک نبی اور رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور وہ احمد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے نام بیان فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور رسول بن کے آئے، اور جو کلام انہوں نے کیا
گود کے اندر وہ کلام اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. یہ بھی معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. بی بی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف جو ابھی گود میں تھے کہ اس بچے سے پوچھ لو کیا بنا ہے, کہاں سے یہ آیا ہے. میری اللہ اکبر عفت عصمت کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو, یہ بچہ تمہیں بتائے گا. تو وہ آگے سے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم 30 سال سے ہم تجھے جانتے ہیں, تو بڑی عابدہ ہے, بڑی زاہدہ ہے, بڑی پاکیزہ ہے, ہم تجھے بڑا مقام دیتے تھے. تو عمران کی بھی اللہ اکبر بیٹی ہے اور اسی طرح ہارون کی بہن ہے. تیرا خاندان بڑا اونچا ہے, تیرا خاندان بڑا مقام والا ہے, لیکن یہ بات کیسی کر رہی ہے؟ ایک تو نے غلط کام کیا ہے اور دوسرا ہمارا مذاق بھی اڑاتی ہے کہ اس بچے سے پوچھ لو میں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم گود میں کون سا بچہ بات کرتا ہے؟ اللہ اکبر اتنی عمر میں کون سا بچہ کلام کرتا ہے؟ تب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ بول کے کیا کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے انی عبد اللہ, مجھ سے تعارف میرا تعارف مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں. انی عبد اللہ, چھوٹا سا بچہ ہے گود میں, اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تو بول کے کہتا ہے انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا, جب تک میں زندہ رہوں تو نماز پڑھتا رہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا, جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں تو زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اور اسی طرح وبرا بوالدتی, اللہ نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے. یہ حکم دیا اللہ نے کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بن کے رہوں, ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں, ماں کے ساتھ نیکی کروں. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کہنے لگے والسلام علی یوم ولدت, جس دن میری پیدائش ہوئی میں پیدا ہوا اس دن بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے سلامتی ہے, اور جس دن اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہے, اور اللہ جس دن مجھے موت دے گا اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہے, اور اللہ جس دن مجھے دوبارہ اٹھائے گا موت کے بعد اس دن بھی میرے لیے سلامتی کا ہی دن ہوگا. یہ کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. اللہ اکبر. ان میں ایک تو فرمایا مجھے نبی بنایا, مجھے کتاب دی, اور ایک بات عیسیٰ نے کیا کہا, اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے کس کا؟ نماز پڑھنے کا, نماز پڑھنے کا. اور اللہ اکبر صرف عیسیٰ کو ہی حکم نہیں دیا, اللہ کے جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی پیغمبر آئے, اللہ نے سب کو کہا نماز پڑھنے کا. لیکن آج امت مصطفیٰ, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت بے نمازی. نبیوں کو حکم ہے نماز پڑھنے کا, رسول اللہ آخری وقت تک نماز کی پابندی کرتے رہے, اور آج مومن مسلمان کیا کہتا ہے, میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا حکم, زکوٰۃ دینے کا حکم, اور ایک حکم کہ ماں کی خدمت کرنی ہے,
ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی جی بتائیے تو صحیح، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کو اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت کے اوپر نماز پڑھنا، جب وقت ہو جائے اول وقت پہ نماز ادا کرنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی، جب آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جی اس کے بعد کون سا عمل ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے عمل، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ پسندیدہ اعمال۔ لیکن آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ اللہ اکبر، جس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوچھ کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد سے تنگ ہی نظر آئے گا۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہی ہے دین سے دوری، کہ ہم دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ جو بچہ دین کی طرف آپ اس کو لگائیں گے، اگرچہ وہ کمزور ہوگا دنیا کمانے میں، دنیا اس کے پاس تھوڑی ہوگی، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کا خدمت گزار ہوگا، آپ کی خدمت کرنے والا ہوگا، آپ کے حق میں دعائیں کرنے والا ہوگا۔ عیسیٰ کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا، عیسیٰ نماز پڑھنی ہے میری، عبادت میری کرنی ہے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے غرباء کے لیے نکالنی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور اپنی ماں کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اللہ سب کو خدمت گزار بنا دے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اور رسول بن کے آئے، اپنی قوم کو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور بعض و نصیحت کے اندر حضرت عیسیٰ کا کیا کہنا ہے؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور اس اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس اللہ کے ساتھ ساجی نہ بنانا، اس اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا کسی کو نہ بنانا۔ انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، سن لو میرا پیغام، میرا باز، میری نصیحت، حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک نہ کرنا، اللہ کا شریک نہ کسی کو ٹھہرانا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو شرک کے ساتھ ساتھ سود سے منع کرتے، اور یہ سود ان کے اندر بہت زیادہ سرایت کر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سود سے ان کو منع کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے جو اللہ نے انجیل میں، تورات میں اپنے حکم احکام نازل فرمائے ہیں نا، اس کے مطابق فیصلہ کرو، اس کے مطابق چلو۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ آتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت تھی، اس میں روشنی تھی، اس میں نور تھا۔ اور اللہ فرماتے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے انجیل والوں کو بھی یہی حکم دیا، ہم نے تورات والوں کو بھی یہی حکم دیا، جو میں نے حکم احکام نازل کر دیے تورات انجیل کے اندر، اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق فیصلے کرنا۔ اور یہ یاد رکھنا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، یہی لوگ تو فاسق و فاجر ہیں، یہی نافرمان ہے۔
اور آج یہی کتاب جو اللہ نے تورات انجیل کی صورت میں اپنی کتاب ان کو عطا کی، وہ اللہ نے اس سے بہتر افضل بلکہ سب سے بہتر کتاب ہمیں دی، یہ قرآن پاک کی صورت میں۔ لیکن دیکھ لیں ہمارے قوانین کون سے اس قرآن کے مطابق ہیں، ہمارے فیصلے کون سے اس قرآن کے مطابق ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا سورۃ مائدہ جہاں پہ یہ تذکرہ کیا نا کہ اے تورات والو، جو اللہ نے حکم احکام تمہیں دیے ہیں اس کتاب کے اندر اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اے انجیل والو، جو اللہ نے انجیل میں حکم احکام دیے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ وہیں پہ اللہ نے کیا فرمایا، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تورات والے، اگر وہ انجیل والے اقاموا التوراۃ والانجیل، انجیل کو تھام لیتے، تورات کو تھام لیتے، تورات کے مطابق چلتے، انجیل کے مطابق چلتے، اور جو کچھ اللہ نے اتارا تھا ان کی طرف اس کے مطابق چلتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو نیچے سے بھی برکتیں عطا کرتا اور اللہ ان کو اوپر سے بھی برکتوں اور رحمتوں سے نوازتا، پھر ملتی برکتیں۔ آج ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں برکت مل جائے، بس رحمت ہو جائے، اللہ اکبر، ایک پل میں ہی جو ہے نا وہ رحمتوں برکتوں سے جو ہے میں مالا مال ہو جاؤں، لیکن قرآن کے مطابق چلتے ہیں نہ ہماری انفرادی زندگی قرآن کے مطابق، نہ ہماری اجتماعی زندگی قرآن کے مطابق، اللہ اکبر، نہ انفرادی زندگی میں ہم قرآن کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، نہ اجتماعی زندگی میں، پھر رحمتیں کیسے آئیں، پھر برکتیں اللہ کیسے عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان تورات انجیل والوں کو بھی کہا تھا اس تورات انجیل کے مطابق چلو، تمہاری عدالتیں، تمہارے تھانے، تمہاری کچہریاں، تمہارا گھر کا ماحول، تمہارا باہر کا ماحول، تمہاری تجارت، تمہاری ایک ایک چیز، اس کو اللہ اکبر تورات و انجیل کے مطابق ہو جائے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ کام تم کر لو، اللہ تمہیں کھانے کو عطا کرے گا اوپر سے بھی، اور اللہ تمہیں کھانے کو عطا کرے گا تمہارے نیچے سے، بس رحمتیں برکتیں پھر تمہیں ملیں گی جب قرآن اس تورات انجیل، اور یہی اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے، ایک دستور ہے۔ اللہ اکبر، یہ صرف خالی پڑھنے کے لیے نہیں، ثواب کی نیت سے کہ بندہ پڑھ لے ثواب ہے جی بس، اللہ اکبر، ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل تو دستور بنا کے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے باہر کا ماحول، ہماری عدالتیں، ہماری اللہ اکبر کچہریاں، ہمارے تھانے، ہمارے معاملات، ہماری سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز قرآن کے مطابق۔ اللہ کہتے ہیں یہ کر کے دیکھو، اللہ تمہیں اللہ اکبر آسمان سے بھی برکتیں عطا کرے گا اور اللہ زمین سے بھی برکتوں سے نواز دے گا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنا یہ ذہن بنائیں گے۔ اجتماعی طور پر تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ٹھیک ہے جی اس ملک کے اندر یہ قانون نہیں ہے قرآن کا، لیکن انفرادی طور پر ہم کون سا اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ اکبر، اپنی ذات پر قرآن کون سا ہم لاگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آئیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا انجیل کے مطابق فیصلے کرو اور اسی طرح سود سے بچ جاؤ، اللہ اکبر، اور اسی طرح دیگر برائیوں سے بچ جاؤ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بات نہ مانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر پھٹکار ڈال دی گئی، لعنت ڈال دی
गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत से उनको दूर कर दिया गया और लानत और फटकार भी अल्लाह फरमाते अला लिसान दाऊदा, दाऊद की ज़बान से उन पर फटकार पड़ी, ईसा इब्ने मरियम की ज़बान से उनके ऊपर फटकार पड़ी। अल्लाह जी उस फटकार का सबब क्या था? अल्लाह फरमाते हैं एक तो वो अल्लाह की बगावतें करते, एक तो अल्लाह की नाफरमानियां करते और नाफरमानियां करते करते हद से तजावुज कर जाते। कानूला यतनाहौना अम्मुना करिना फालूहु, अल्लाह फरमाते हैं जो उनके अंदर बुराइयां मौजूद थी, एक दूसरे को वो बुराइयों से मना भी नहीं किया करते थे, रोकते भी नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम ये दावत लेके आए, अल्लाह अकबर के इस शिरक से बचो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी इताअत करो, तकवा इख्तियार करो, सूद से बचो, फुला बुराई को छोड़ दो, फुला अल्लाह की बगावत है उसको छोड़ दो। लेकिन उन्होंने ना माना। उल्टा क्या हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे हो गए, इसको मार दो। अल्लाह अकबर, इसको मार दो, ये हमें बुराइयों से मना करता है, इसको मार दो, ये हमें सूद से मना करता है, इसको मार दो, ये अल्लाह के साथ शिरक से रोकता है, इसको मार दो, ये अल्लाह की इबादत के ऊपर कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो। अब उन्होंने प्लान तैयार किया और वो प्लान क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। अल्लाह फरमाते हैं वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। उन्होंने प्लान तैयार किया ईसा को मारने का, ईसा को खत्म करने का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमकरू वमकर अल्लाह, एक तो वो खुफिया तदबीर कर रहे थे, चाले चल रहे थे कि चलो ईसा को जाके कत्ल करके आए, और अल्लाह फरमाते हैं वमकर अल्लाह, एक तदबीर अल्लाह खुफिया तौर पे कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतर तदबीर करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने हजरत ईसा का घेराव किया और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा और फिर कहने लगे कौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, फखर से कहने लगे, यहूद फखर से कहने लगे हमने उस ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता था, जो अल्लाह का रसूल कहता था ना, हमने उसको खत्म कर दिया। अल्लाह कहते हैं अब हकीकी बात क्या है? यहूद का ये अकीदा कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया, और ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे लटक गए, हमारे गुनाहों का कफारा बन गए, अब हम जो मर्जी करते रहे, अल्लाह अकबर, हमारे गुनाहों का कफारा बन गया। लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनके ऊपर शुबह डाल दिया गया, शुबह डाल दिया गया। अपनी तरफ से तो उन्होंने ईसा को मारना चाहा, लेकिन अल्लाह ने ईसा को बचा दिया। और साथ ही अल्लाह क्या फरमाते हैं मा क़तलूहु यकीना, ये बात यकीनी है कि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया। अल्लाह फिर ईसा कहाँ पे गए? फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, ये बात है और ये सच्ची बात है कि अल्लाह ने ईसा को उनके बदन और रूह समेत अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह आसमान पे ले गया, अल्लाह अकबर, उठा लिया। एक हवारी था ईसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने उसकी शक्ल बनाई ईसा वाली, और उन्होंने उसको जो है वो सूली पे लटका दिया और फिर फख्र करते हुए कि वो जो हमें सूद से मना करता था ना, हमने उसको कत्ल कर दिया है, वो जो हमें फलां बुराई से मना करता था उसको हमने कत्ल कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं यकीनी बात है कि उसको उन्होंने कत्ल नहीं किया। अब ईसा कहाँ पे है? आसमान पे है। रसूलुल्लाह फरमाते मेरी मुलाकात हुई ईसा इब्ने मरियम के साथ
اور علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے قیامت کی کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد، اور مسجد بھی سفید رنگ کی اس کا منارہ، اللہ اکبر، شرقی جانب آپ نے فرمایا وہاں عیسیٰ نازل ہوں گے، دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا کہ عیسیٰ کے اللہ اکبر وہاں اوپر سے ان کے سر سے پانی جو ہے وہ گر رہا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فجر کے وقت آئیں گے، عین نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی اس وقت امامت کر رہے ہوں گے۔ جب عیسیٰ پہ نظر پڑے گی کہیں گے آ جائیں آپ امامت پہ کھڑے ہوں، کہیں گے نہیں نہیں، یہ اعزاز تو اللہ نے رسول اللہ کی امت کو عطا کیا ہے، یہ آپ کا ہی حق ہے، آپ امامت کروائیں۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ کم و بیش 45 سال اس دنیا میں رہیں گے اور 40 سال تک خلافت کریں گے، اللہ کے حکم قانون کو نافذ کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اسی طرح اللہ اکبر جتنی بھی عیسائیت ہے اس کو ختم کر دیں گے، جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جو رکاوٹ ڈالے گا اس کو جو ہے وہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا دجال کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا، یاجوج ماجوج وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہی مریں گے، اس دنیا سے ان کا خاتمہ بھی عیسیٰ کی بددعا سے ہوگا، اور پھر نکاح بھی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد 40 یا 45 بہانے دیکھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی مرنا ہوگا۔ موت سے اگر کوئی مبرر اور اللہ اکبر بچا ہوا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا موت آئے گی، جنازہ پڑھا جائے گا، تدفین ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ عیسیٰ کلمات اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، عیسیٰ اللہ اکبر مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے اندر ان کا نام ہے، شامل ہے مسلمانوں کے عقیدے۔ جو حضرت عیسیٰ کو عبداللہ نہیں مانتا، رسول اللہ نہیں مانتا، کلمات اللہ نہیں مانتا، روح اللہ نہیں مانتا، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہاں اتباع، اطاعت، فرمانبرداری صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ ہم سب نبیوں پر کامل اور مکمل ایمان رکھنے والا بنا دے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے بعد جب ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے، جنت میں نبیوں کا ساتھی بنا دے، اپنے صدیق بندوں کا ساتھی بنا دے، اپنے شہید اور صالح بندوں کا اللہ ساتھی بنا دے، آمین۔